السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذاك كصيام الدهر رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے تو گویا اس نے سال بھر کے روزوں کا اہتمام کیا ہے، اس کا اسے ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندے مومن رمضان کے پورے ایام کے روزے رکھ لیتا ہے، 29 دن ہو یا 30 دن ہو، سارے کے سارے ایام میں روزے رکھ لیتا ہے، پھر شوال کے مہینے میں داخل ہو جاتا ہے، عید منا لیتا ہے، عید الفطر، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ آدمی عید الفطر کے بعد شوال کے ایام میں 6 روزوں کا اہتمام کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گویا کہ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر کان کتمام السنہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندے مومن عید الفطر کے بعد 6 ایام کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ وہ ایسے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها کہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عنایت فرماتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر سمجھیے کہ کسی شخص نے رمضان کے ایام میں پورے روزے رکھ لیے، 30 دن روزے رکھنے تھے، 30 دن روزے رکھ لیے، تو ایک روزے کے بدلے میں اس کو 10 روزے رکھنا اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 30 روزے 300 روزوں کے برابر ہو گئے۔ اب بقیہ بچے 60 دن، سال میں تو 360 دن ہی ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب کوئی بندے مومن 6 دن کی روزے رکھ لیتا ہے شوال کے مہینے میں تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عنایت فرما دیتا ہے۔ 360 دن روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عنایت فرما دیتا ہے اگر کوئی بندے مومن رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا ہے کہ عید الفطر کے بعد روزے رکھنا ہے، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شوال کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ کیا پے در پہ روزہ رکھیں گے یا چھوڑ کے روزہ رکھیں گے یا خاص ایام میں جن میں روزہ رکھیں گے؟ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب شرح صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 156 میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل علم کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کے بعد پے در پہ روزے رکھ لیتا ہے، لگاتار روزے رکھ لیتا ہے، تو یہ اہل علم نے اس کو بہت زیادہ قبولیت کی نگاہ سے دیکھا ہے، بہت زیادہ اچھی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اگر کوئی بندے مومن وقفے سے روزہ رکھتا ہے اور اس کو اخیر تک مؤخر کرتا ہے تو اس سلسلے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ وہ فضیلت کو حاصل کر جائے گا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ میاں صدیق حسن خان رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہمارے ہندوستان کے گزرے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن شوال کے 6 ایام کے روزے رکھ لیتا ہے، اس بات کی شرط لگائے بغیر کہ وہ لگاتار روزے رکھے یا چھوڑ کے روزے رکھے یا بیچ کے ایام میں روزے رکھے یا آخر کے ایام میں روزے رکھے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عنایت فرما دیتا ہے جو ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے مختلف علماء کی جو کمیٹی ہے انہوں نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی انسان حسب سہولت اپنے حساب سے روزے رکھ لیتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھے پھر 2-4 دن چھوڑ دے، پھر 2 دن روزہ رکھ لے، پھر 2-4 دن چھوڑ دے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زیادہ وسعت رکھی ہے، آدمی جس طریقے سے چاہے 6 ایام کے روزے رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے کہ پے در پہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے آدمی، اور اگر چاہے تو چھوڑ کے بھی ایام میں روزے رکھ سکتا ہے اور اخیر تک اس کو مؤخر کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کے درس میں
خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے درمیان جو باتیں بیان کی گئیں وہ یہ ہے کہ جو کوئی بندے مومن رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب عنایت فرما دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی قسم کے روزے ہیں جن روزے رکھنوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی کے ساتھ حکم دیا ہے، جیسے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، خصوصی طور پر ایام 20 کے ایام میں، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصیت فرمائی، صحابہ کرام کو۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنے کا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، شعبان کے مہینے میں بھی، محرم کے مہینے میں بھی، اسی طریقے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایام میں جیسے پیر اور جمعرات کے روز ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں بھی روزے رکھنے کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے ایام میں 6 روزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، آمین۔ کچھ فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی لگاتار 6 روزے رکھتا ہے اور بیچ میں جمعہ کا روز آ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غالباً گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن روزے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ توڑو، کیا تم نے جمعرات کے دن روزہ رکھا تھا؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہا فرمایا کیا سنیچر کے دن تمہیں روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، جمعہ کے دن روزہ توڑ دو، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر شوال کے ایام میں آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، لہذا جمعہ کے دن روزہ خصوصیت کے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ چاہیں تو جمعرات جمعہ یا جمعہ سنیچر اس طریقے سے ملا کر کے انشاءاللہ رکھیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ جی اچھا، کسی کے روزے قضا رہ جاتے تو پہلے کیا وہ شوال کے روزے رکھیں گے یا رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھیں گے؟ تو لہذا شوال کے جو روزہ رکھنے کا جو ہے وہ صرف شوال کے مہینے تک محدود ہے، شوال کے مہینے تک محدود ہے، ایک مسئلہ یہ بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فرض روزے جو باقی رہ گئے ہیں آدمی کے لیے شعبان تک مؤخر کرنے کی اجازت ہے، شعبان تک آدمی روزوں کے ایام کو پوری کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، یہ سنت نہیں ہے، لہذا آدمی کو میرا مشورہ یہ ہے، ترجیح دینا چاہیے آدمی کو کہ پہلے رمضان مبارک کے مہینے کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کا اہتمام کرے، اس کے بعد اگر موقع ملے تو شوال کے ایام کا روزہ رکھ لے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرنا چاہتا ہے کہ پہلے شوال کے روزے ہی رکھ لے، بعد میں اگر وہ روزہ رکھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے میرے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے اور میں اس کو شعبان تک مؤخر کر دیا کرتی تھی، بخاری کی روایت میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی شوال کے روزے رکھ لے، گرچہ اس کے روزے فرض روزے رہ گئے ہیں پھر بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر اچھا طریقہ احسن طریقہ یہ ہے کہ فرض روزے جو واجبی طور پر ہر حال میں روزہ رکھنا ہی ہے، لہذا ان ایام کے رکھ لے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا، آسانی ہوگا انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم۔